جیسی بھی تھی، لیکن اس پہ بھی اتنے لوگوں نے باتیں کی کہ مجھے ٹھیک سے بات نہیں کرنی آ رہی، یہ وہ۔ میں پھر کہوں گا کہ آپ لوگ میرا مذاق نہیں اڑاتے، آپ انڈائریکٹلی نعوذ باللہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اللہ نے گویا مجھے پیدا کر کے یا اس طرح کا بنا کے نعوذ باللہ کوئی غلط کام کر دیا۔ تو ہمیں جو ہے نا اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ اب جب ان کو پتہ چلا کہ اس کو خواب آ رہے ہیں تو انہوں نے اس لیے بھی ریجیکٹ کیا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور یہ تو بغیر داڑھی کے ہے اور نمازیں بھی نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ریزن تھی کہ انہوں نے اس پیرائے میں آ کے تو مذاق اڑایا، انکار کیا۔ اور ہو سکتا ہے اس طریقے سے اللہ آزمانا چاہے آپ لوگوں کو، یہ جو میرے خلاف باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو آزمانا چاہے اور دیکھنا چاہے کہ ان کے دلوں میں کتنا کہ کینہ اور بغض ہے، کیا ان کے سینے کینے اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں یا صاف ہیں۔ تو آپ ان کی ویڈیوز دیکھ کے اور کمنٹس کو پڑھ کے صاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کتنا کینہ اور بغض ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کوئی اپنے آپ کو پاک صاف انسان نہیں کہتا، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا وہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے۔ میں کوئی ایک گناہ کرتا ہوں تو پھر اللہ سے بے شک 1000 بار توبہ کر لوں کہ میں یہ نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی 100% چانس ہوتا ہے کہ وہ گناہ دوبارہ ہو جائے، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا وہ اس کو برائی سکھاتا رہتا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ میرے حال پہ رحم کے ساتھ توجہ فرمائے، اور بے شک اللہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اپنے اندر کینے اور بغض کو، غرور تکبر کو نکالنے کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہوں، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے خاص طور پہ آج کے دور میں۔ لیکن یہ کہ ایک کوشش ہے شرک سے اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانے کی، جو اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں میں باتیں سکھائی ہیں، ان پہ عمل کرنے کی میں کوشش جو ہے نا وہ کرتا رہتا ہوں۔ اور مجھے یعنی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اس سے یہ بھی ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اس نے شرک اور اس کی اقسام سے اپنا آپ کو بچانا شروع کر دیا تو میں نے اس کی مدد کرنا شروع کر دی۔ یہ اکیلا تھا، 2015 میں کوئی نہیں تھا جاننے والا، اور آج اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں تو آپ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے آپ ایک دوسرے کو نہیں تھے جانتے، اور جو یعنی دنیا بھر سے لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئے وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ ایون ہمارے جو کلچر ہیں، ہماری جو ریسزم ہے وہ بھی الگ، یعنی ریجن جو ہے وہ بھی ہمارا ڈیفرنٹ ہے، ریلیجن تو ایک ہی ہے الحمدللہ۔ تو انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، ایون آپ یقین کریں انڈیا سے جو مسلمان ہیں وہ بھی ان ڈریمز پہ بلیو کرتے ہیں، بنگلہ دیش سے بہت کرتے ہیں، پاکستان سے بھی الحمدللہ بہت کر رہے ہیں، امریکہ سے، یورپ سے، ایون کچھ دن پہلے ایک فرانس سے ویڈیو دیکھی تھی، وہ فرینچ میں بات کر رہا تھا، اور وہ فرینچ ہے، یعنی وہ وہیں کا بورن مسلم ہے، تو وہ بھی ڈریمز پہ بلیو کر رہا ہے۔ وہ ویڈیو دیکھ کے میں بھی حیران ہوا کہ یہ کون ہے۔ تو پھر میں نے عبداللہ قریشی ہیں کہ فرانس میں رہتے ہیں، پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا بندہ بات کر رہا ہے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے ڈریمز پہ بلیو کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا ان کو کیسے پتہ چلا ان ڈریمز کا؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کیسے پتہ چلا، لیکن بہرحال انہوں نے آپ کے ڈریمز پہ بلیو جو کرنے کا کہا ہے، یعنی ویڈیو میں یہ بات کی ہے۔ تو پھر انہوں نے بعد میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یعنی اللہ کی رحمت اور اس کی مدد دیکھیں آپ کہ پوری دنیا سے اب لوگ ان ڈریمز پہ بلیو کر رہے ہیں۔ تو اس کی اللہ نے ایک ہی ریزن بتائی تھی کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا۔ تو
اب اگر آپ دیکھیں تو اگر میں انڈیویجول اگر میں نے یہ عمل کیا تو اللہ نے میری مدد کی. اگر ہم 1.5 ارب سے بھی اوپر کی آبادی ہو گئی مسلمانوں کی, تو اگر ہم سب شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں تو پھر جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر آپ دیکھیں تو یہ جو کفار ہیں یہ ہمارے سامنے ٹک بھی نہیں سکتے. اور اب حال یہ ہے ہمارا کہ ہم ٹھیک سے مذمت بھی نہیں کر پاتے. یعنی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو سویڈن میں ہوا, ادھر ادھر مسلمان لیڈرز آپ دیکھ لیں ان کے کیا ریئیکشن, کیا مذمت. تو یہ صرف اس لیے ہے کہ آج ہم نے نا جو شرک ہے اور اس کی اقسام ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چھوڑ دیا ہوا ہے. ہمیں یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شرک کیا. اب یہ دیکھیں آپ لوگ مزاروں میں جاتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں, یہ سب شرک ہے. اللہ کے سوا آپ کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتے. اگر کریں گے تو وہ شرک ہوگا. تو جو شرک ہے اس کی بھی ابتدا تصویروں سے شروع ہوئی, پھر مجسمے بنے, پھر وہ جو یعنی کہنا شروع ہو گئے کہ یہ مجسمہ, یہ بت جو ہے یہ بارش کا ہے اور نعوذ باللہ ہے, اور یہ رزق ہے, اور یہ اس طرح سے انہوں نے جو شرک ہے نا اس کو پھیلانا شروع کر دیا. تو آج اگر آپ دیکھیں تو وہی کچھ ہماری سوسائٹیز میں ہو رہا ہے. ایون آپ ایک ٹاؤن سے نکال لیں وہی چیز ہوگی, بس شکلیں اگر ڈیفرنٹ ہیں تو کیا بات ہوئی. اب آپ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک چمگادر کا مجسمہ بنایا, لیکن اس میں اللہ کے حکم سے انہوں نے روح بھی پھونکی اور وہ پرندہ بار کے اڑ گیا. اب یہ جتنے بھی جانور ہیں, چرند پرند, ہو سکتا ہے ان سب کا اللہ نے پہلے مجسمہ بنایا ہو اور پھر اس میں روح پھونکی ہو اور وہ زندہ ہو گیا ہو. تو یہ جو مجسمے بنانا ہے اور ان میں روح پھونکنا ہے یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. اور کوئی اور اگر مجسمے بنائے گا تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا. یعنی نعوذ باللہ, جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ یہ کام کر سکتا تو میں بھی کر سکتا ہوں, نعوذ باللہ. تو وہ اللہ قیامت کے دن ان سے کہے گا کہ اس جو بت ہے, یہ جو تصویر ہے, اس میں جان ڈال کے دکھاؤ, تو وہ نہیں ڈال سکے گا. تو اس میں اب بہت ساری کنفیوژن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی تو تصاویر یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ویڈیوز بھی بناتے ہیں, وہی چیز ہے. اب اس میں اللہ نے مجھے ڈرینز میں یہی بھی سکھایا کہ جہاں ضرورت ہو نا, یا جہاں پہ ریاست کے قوانین آ جائیں, یا جہاں صحت کا معاملہ آ جائے, یا جہاں پہ رزق کا معاملہ آ جائے, تو وہاں تو ٹھیک ہے, جائز ہے. تب تک جب تک کہ وہ ایک اسلامک سسٹم نہیں آ جاتا کہ جو پوری طرح سے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل اسلام ہے, سچا اسلام ہے, اس پہ نہ وہ سسٹم بن جائے. اب یہ جیسے کہ ہم سوشل میڈیا پہ تھمب نیل بناتے ہیں, اس میں تصاویر ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں, لیکن وہ ایک ڈیجیٹل فارم ہے. وہ جب آپ موبائل آف کرتے ہیں, لیپ ٹاپ آف کرتے ہیں, تو وہ جو تصویر ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. وہ دوبارہ آپ کہہ لیں کہ ڈیٹے میں کنورٹ ہو جاتی ہے, اور وہ بھی ہم صرف اتنی ہی یوز کرتے ہیں جتنی کہ ہمیں ضرورت ہو. اگر آپ دیکھ لیں تو پروفائلز جتنی بھی ہیں اس میں ہم نے کوشش کی ہوئی ہے کہ تصویر یوز نہ ہو. اب جیسے ریاست کے قوانین ہوتے ہیں, نوٹ کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے, آئی ڈی کارڈ پہ تصویر کی ضرورت ہے, پاسپورٹ پہ تصویر کی ضرورت ہے, اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن پہ تصویروں کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو اگر اس کمپنی نے کہا ہوا ہے کہ تصویر جو ہے وہ لازمی ہے آپ کے کارڈ کے اوپر, تو مجبوری ہے, تو وہاں پہ تو وہ جائز ہے. لیکن جہاں پہ ضرورت نہیں ہے, جیسے یہ بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوتے ہیں, یہاں پہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنی بڑی کمپنیز ہیں, وہ صرف اپنے نام کی لگا دیں, جو پروڈکٹ ہے بس اس کی تصویر بنا کے لگا دیں. جیسے کوئی اگر بوتل ہے, کوئی ڈرنک ہے, یا کوئی دودھ کی ہے, تو آپ دودھ کی وہ جو تصویر ہے بس وہ لگا دیں. کہ انسان کی تصویر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ سب غیر ضروری ہے. اور فزیکل چیز جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. موبائل کی سکرین آپ نے آف کی ہے تو وہ تصویر ختم ہو جائے گی, لیکن اگر کمرے میں تصویر لگی ہوئی ہے, اگر آپ نے لائٹ آف کر بھی دی ہے, آپ کمرے سے باہر چلے بھی گئے ہیں,
تو وہ جو تصویر ہے اس کی موجودگی وہیں پہ رہے گی۔ تو یہ ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہم تک آئیں، اللہ کی مدد ہم تک آئے، تو ہمیں اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا ہوگا۔ اب بہت سے لوگوں نے ڈیکوریشن پیس بنا، جو مجسمے بت ہوتے ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسے کوئی جس چیز کا بت پڑا ہوا ہے تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، چیز سیم ہے، اس بس شکلوں کا ڈفرنٹ ہوگا۔ تو جس طرح خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 360 بتوں کو توڑا، تو وہ یہ پیغام یہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہ تم نے بھی جہاں کہیں بھی ایسے ہو اس کو بت کو نہیں لگانا، اور اگر دیکھو تو اس کو ختم کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، کسی انڈیویجول کو اپنے ہاتھ میں قانون بالکل نہیں لینا، کیونکہ اللہ جو ملک میں فساد مچانے والے ہوتے ہیں ان کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ تو ہم نے نعوذ باللہ کوئی اللہ معاف کرے کسی ملک میں کوئی فساد نہیں کرنا۔ ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم ریاست کے قوانین کا احترام کریں اور ان پہ عمل کریں۔ ایون بعض کہتے ہیں کہ جی چاند حکومت نے غلط تاریخ پہ رکھ دی ہے، رکھ دیا ہوگا، لیکن ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا اور اس کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے چاند صحیح رکھا ہے یا غلط رکھا ہے۔ ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم نے حکومت کا جو قانون ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی حکومت کوئی قانون بنائے اور ان چیزوں کو، یہ جو مجسمے اور یہ تصاویر ہیں ان کو ختم کرے، تو وہی سب سے بہتر طریقہ ہے، اور میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی، اور ہم ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے۔ اور اللہ نے بھی مجھے یہی کہا تھا آپ نے کہ قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، یا پھر ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہو۔ تو اب اس میں ایک میں بات کرنا چاہوں گا اے آئی ویڈیوز کا۔ اب یہ جو اے آئی ویڈیوز بنی، جس پہ کافی سوشل میڈیا پہ ریاکشن آیا، ایک مذہبی شخصیات نے بھی کافی اسٹرانگ میسیج دیا، ایون مذاق اڑایا۔ تو اب اللہ جانتا ہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس اے آئی ویڈیوز کا کہ یہ کیا یعنی کسی نے بنائی ہے۔ مجھے جب پتہ چلا تو تقریباً 2 دن ہو چکے تھے کہ یہ ویڈیوز بنی ہے، اور مجھے یہی تھا کہ جب تک ویڈیوز جو ہے نا یوٹیوب پہ وائرل نہیں ہوں گی، ویوز نہیں آئیں گے، تب تک لوگوں کو ان ڈریمز کا بھی نہیں پتہ چلے گا۔ تو اب یہ جو ویڈیوز تھیں یہ جب بنی تو یہ ٹک ٹاک پہ بھی چلی، یوٹیوب پہ بھی چلی، لیکن ٹک ٹاک پہ اس کے زیادہ ویوز آئے۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا تو تقریباً یعنی 3 دن ہو گئے تھے، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک چینل ہے کال آف دا کوویننٹ، جی نام جی، تو انہوں نے یہ پہلے ویڈیو بنائی، پھر انہوں نے جو دوسرے ڈریم سے بلیو کرتے تھے انہوں نے ایسے جسٹ کاپی پیسٹ اپنے ٹک ٹاک چینلز پہ اکاؤنٹس پہ اپلوڈ کی، تو وہ ویوز ہوئے۔ جب مجھے پتہ چلا تو وہ اتنے زیادہ ویوز ہو چکے تھے کہ وہ بات جو تھی وہ ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ تو پھر میں جب صبح اگلے دن اٹھا تو مجھے کسی نے اسکرین شاٹ سینڈ کی ہوئی تھی کہ وہ جو مذہبی شخصیات ہیں انہوں نے تو آپ کے خلاف ایسے ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ مجھے ان ویڈیوز کا بالکل نہیں تھا پتہ۔ جب میں نے بھی یہ پہلی بار دیکھی نا تو مجھے لگا کہ یہ کیا، یہ ان کو کیا ہو گیا کہ راتوں رات کوئی ڈریم آ گیا ان کو کہ انہوں نے میرے حق میں ویڈیوز یعنی ڈریمز کے بارے میں ویڈیوز بنا دی ہے۔ تو میں نے 2 3 4 بار اس کو دیکھا تو میں نے کہا نہیں، یہ جو مفتی صاحب کے جو ہونٹ ہیں وہ ویڈیوز کے ورڈنگ سے نہیں مل رہے۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ کوئی ایڈیٹنگ کوئی اس طرح کی ویڈیو ہے۔ تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ اے آئی ویڈیو جنریٹڈ ہے۔ تو اس میں میرا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی میرا
مجھے اویئرنیس ہی نہیں تھی اس چیز کی. تو وہ جو مذہبی شخصیات انہوں نے بغیر تحقیق کے ایک جھوٹ باندھ دیا کہ نعوذ باللہ میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے. تو اب جیسے میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آئی تھی تو آپ اس کی تحقیق کرتے, پتہ چل جاتا. یوٹیوب پہ آپ ذرا سی سرچ کریں تو آپ کو بہت سی چیزوں کا فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے, کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو اگر وہ بھی سرچ کرتے تھوڑی سی تو انہیں پتہ چل جاتا کہ ایکچوئل میں قاسم نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا, یہ دوسرے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن وہ انہوں نے سب کو ہی رگڑ دیا کہ وہ جو یہ ایسے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی مینٹل طور پہ اپنے آپ کو چیک کریں. نعوذ باللہ اس طرح سے میں پھر کہوں گا کہ مذاق اڑانا تو اللہ کو سخت ناپسند ہے. اور ہم اگر آپ اس طرح سے اسلام کو پھیلا رہے ہیں تو اس کا ایک بہت غلط میسیج جائے گا اور ہم اسلام سے بہت ہی دور چلتے چلے جائیں گے. اور مجھے ابھی ریسنٹلی میں اللہ نے کہا کہ وہ جو مذہبی شخصیات ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, تم بھی مسلمان ہو, اور ان کے پاس کوئی خبر آئی تھی تو ان کو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے تھی اور تمہارے خوابوں پہ غور و فکر کر لینا چاہیے تھا کہ تم نے واقعی کی ایسی بات کہی ہے یا نہیں کہی. لیکن انہوں نے بغیر سوچے سمجھے, بغیر تحقیق کیے تو ایسے سیدھا ہی جو ہے نا وہ میرے اوپر جھوٹ باندھ دیا. نہ صرف میرے اوپر بلکہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں ان کے اوپر بھی باتیں کی. میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ اللہ بہترین وکیل ہے اور ہم بھی یہی ہیں, آپ بھی یہی ہیں. انشاءاللہ جیسے اللہ یہ ڈریم سچے کر رہا ہے باقی کے ڈریم بھی سچے کرے گا. تو جو سچ ہے اور جو جھوٹ ہے وہ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. اور میں پھر کہوں گا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو, اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چلے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو انسانوں کو تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کو تو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ میں جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاؤں اور اللہ میری مدد پہ مدد کرتا چلا جائے اور ان خوابوں کو پھیلاتا چلا جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آج ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے دلوں سے, اپنے سینوں سے کینے اور بغض کو نکالنا ہے اور شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تبھی ہم سیدھے راستے پہ چل سکیں گے, اور یہی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جھوٹے شخص کو بھی جھوٹا نہیں کہا, کسی منافق کو بھی منافق نہیں کہا. تو ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں صبر کرنا چاہیے. اور اس میں ان ڈریمز میں آپ دیکھ لیں کوئی ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہو. اور یہ جنہوں نے ویڈیوز بنائی انہوں نے بھی دیکھا ہوگا, جب انہیں کچھ بھی نہیں ملا تو انہوں نے سیدھا ایک الزام لگا دیا کہ اس نے دعویٰ کیا, جبکہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں. اگر آپ کے پاس پروف ہے تو لگائیں نا, کوئی کلپ لگائیں جس میں نے کوئی نعوذ باللہ دعویٰ کیا ہو. میں تو ایسا تو آپ لوگوں نے کچھ پروف نہیں دیا, بس ایک سنی سنائی بات آپ نے کر دی کہ اچھا جی ہمارے فالوورز ہیں اور لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پھیلا رہے ہیں, تو وہ ہماری بات کو فوراً سچ سمجھ لیں گے. لیکن انشاءاللہ اللہ تدبیر کرنے والا ہے اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. وہ جو سچ ہے اس کو سامنے لے کے آئے گا اور انشاءاللہ یہ ڈریمز اللہ کی رحمت سے ضرور سچے ہوں گے. اللہ ان کو ضرور سچا کر کے دکھائے گا جیسے کہ اللہ نے پچھلے ڈریم سچے کر کے دکھائیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.